اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ باپا، ایک گھر میں 3-4 بہویں ہوتی ہیں، ساس ان کے درمیان انصاف نہیں کرتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بہو اول تو ساس کے ماتحت ہے یا نہیں، یہ تنقیح طلب ہے، کیونکہ بہو ماتحت ہے اپنے شوہر کے۔ اب ساس کو یہ ضرور چاہیے اخلاقی طور پر کہ سب کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور یہ ایک فطری امر ہے کہ جو مطلب بہو ساس کی خدمت کرے گی وہ اچھی لگے گی، اور جو بہو ساس کے سامنے زبان نکالے گی وہ اچھی نہیں لگے گی۔ اس لیے ساری بہوؤں کو چاہیے کہ جس کی 3-4 بہویں ہوں نا، تو وہ ساس ہے نا، وہ بھی ساس اگر بڑھیا نہیں تو بڑھیا کون، ظاہر بیچاری کی عمر اتنی ہو گئی ہوگی کہ 4 بیٹے اس نے بیاہ دیے۔ تو اب ان کو چاہیے کہ بہو سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے سب سے بنا کے رکھے۔ ایک ہی صورت ہے، شفقت شفقت شفقت، ٹر 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 کریں گے تو لڑائی ہوتی رہے گی۔ میرا کوئی بیٹا میرے خلاف نہیں ہے، سب میرے جیسے، میں شفقت کرتا ہوں۔ میری کوئی بہو میرے خلاف نہیں ہے، میں نے آج تک اپنی بہو کو دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی ملنا جلنا یا وہ بے تکلفی اپنی جگہ پر، یعنی کہ وہ آمنا سامنا ہی نہیں کیا ابھی تک، حالانکہ میں نانا دادا بن گیا، میں دور ہی رہا ہوں۔ اگرچہ پردہ واجب نہیں ہے سسر اور بہو کے درمیان، لیکن بہتر ہے کہ پردہ رکھے، اس میں عافیت ہے۔ تو میں نے عافیت کا روٹ وہ اپنایا ہے الحمدللہ۔ یہاں مطلب مسئلہ یہ ہے کہ 2 بہوؤں کو ترکیب میں لینے کے لیے یہاں تیسری بہو کے بارے میں، جیسے وہ ہے نا، وہ بہت اچھا پکاتی ہے، وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کے ہاتھ تیز ہیں، وہ بہت فاسٹ کام کرتی ہے، یوں مطلب کہ ان کو شاید ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی دوسری بہو کی تعریف کریں گے نا تو یہ پہلی والی اس کو دے کر کو تیز کر دے گی یا وہ کر دے گی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کا سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے۔ تو آپس کی گفتگو میں ساس کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ ساس کا مقام اور معیار یہ ان کے گھروں کے اندر قائم رہے؟ یہ حقیقت ہے کہ اگر 4 بہویں ہیں، 3 بہویں ہیں، کہ ایک کے بارے میں کہ یہ بہت اچھا پکاتی ہے، تو اس کا مطلب 2 کی تو کاٹ ہو ہی گئی نا، اور وہ 2 اگر اللہ کے ڈر سے مالا مال ہوئی، خوف خدا والی ہوئی، تب تو صبر کر جائیں گی، ورنہ شاید حسد میں پڑ جائیں گی اور ساس کی مخالف بھی ہو جائیں گی، اور پھر یہ کہ تہمت، غیبت، بدگمانی، چغلی، لگائی بجھائی، طرح طرح کے گناہوں کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے اس میں۔ یعنی وہ اسٹو میں رہیں گی کہ منظور نظر بہو ہے، یہ کبھی غلطی کرے تو پھر اس کو ہم اچھالیں۔ اسٹو میں رہنا یہ بھی بہت بری بات ہے۔ اس ساسوں کو چاہیے کہ حکمت عملی کے یہ مدنی پھول ابھی بیچاریاں سن بھی رہی ہوں نا، سنتی بھی ہیں، سمجھتی بھی ہوں گی، یوں ہوتا بھی ہوگا یہی کرنا چاہیے، مگر پھر کمان جب چھوٹتی ہے نا، پھر کچھ بھی یاد نہیں آتا، بریک فیل ہو جاتا ہے۔ کیسا مدنی گلدستہ اور کیسا مدنی مذاکرہ ہے۔ میں سچ بولتی ہوں، جھوٹ تھوڑی بولتی ہوں، یہ بہت اچھا پکاتی ہے، یہ تو جلا دیتی ہے، اس کو نمک کا ہی مطلب بھان نہیں رہتا کہ کتنا نمک ڈالنا چاہیے، اور اس کو جب بھی چاہے تو گرما گرم شربت پیش کرتی ہے، اتنی چینیاں ڈال دیتی ہے، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پکاتی ہے۔ اب یہ جو 2-3 جو ہے نا کئی کام سے، یہ بابا آفیسز کے اندر بھی، دفاتر میں بھی ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس طرح کمپٹیشن پیدا کر دیں گے، لیکن عملے میں کمپٹیشن یوں پیدا نہیں کیا جاتا، آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور سیٹ اور اس طرح کے کام کرنے والوں کے لیے بغض اور کینے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ یہ کمپٹیشن کمپیٹیٹر کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بھی گھر کے اندر، ایک ادارے کے اندر جو کمپٹیشن پیدا نہیں کیے جاتے، اس کے پیدا کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، لیکن ایک کے سامنے دوسرے کی اس طرح مطلب کہ بات کرنا کہ اگلے کو لگے یار میری عادت کو ان کی چیز اچھی لگی نہیں ہے، تو یہ تو ہر جگہ بابا کمزوری اور خرابی پیدا کرے گی، نہ گھر ہو یا دفتر ہو۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، ایسا گھر امن کا گہوارہ بن جائے اگر یہ قفل مدینہ لگا رہے گا، قفل مدینہ لگا رہے گا، قفل مدینہ لگا رہے گا، ایک چپ سو سکھ، ایک چپ ایک چپ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈ
رہے عشق مصطفیٰ